صرف نریندر مودی سے یہی گزارش ہے، پلیز لسن ٹو دا وائسز آف ماسز. کشمیر ایک پولیٹیکل ایشو ہے، ہم آپ کے دشمن نہیں. ہماری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ اس کو آرمی پولیس اور ایجنسیوں کے ذریعے نہ چلائیں. پولیٹیکل ایشو کو پولیٹیکلی ڈیل کیجیے. عمران خان سے آپ دوستی کریں، وہ بھی مبارک. عمران خان سے بھی میری گزارش ہے، آپ آج ہندوستان کے ساتھ بڑے اتالے ہیں بات چیت کے لیے، اچھی بات ہے، یو ڈو اٹ، بٹ پلیز فار گاڈ سیک دونوں ملکوں سے ہماری گزارش ہے، ڈونٹ ٹیک اس فار گرانٹڈ. أسۍ چھِنہٕ گنڈٕ ٲلوٕ کِہیٖنۍ، أسۍ چھِ کٲشِرۍ، اَسہِ چھِ قۄربٲنی دِژمٕژ. ڈونٹ ٹیک اس فار گرانٹڈ. وی وانٹ اے ریزولوشن ٹو کشمیر ڈسپیوٹ دیٹ میچز our sacrifices, sentiments and also fulfills the requirements of historic perspective of Jammu and Kashmir issue. ہم مودی جی کے دشمن نہیں، ہم مبارکباد دینا چاہیں گے انہیں ہندوستان کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی یاد دلائیں گے کہ اگر آپ کشمیریوں کو دبانے کی کوشش کریں گے جس طرح آپ کو گجرات میں دبانے کی کوشش کی گئی تھی، آپ اسی سے سبق سیکھیں. اگر آپ گجرات میں کانگریس آپ کو دبا نہیں سکی تو آپ بھی کشمیریوں کی جائز آواز کو دبا نہیں سکتے. بہتر رہے گا مودی جی سے بھی لائک اے اسٹیٹس مین، تہار جیل میں جتنے بھی لوگ بند ہیں ان کو بلا شرط چھوڑیں. مسرت عالم سے لے کے غلام قادر بٹ تک، قاسم پختو سے لے کے آسیہ اندرابی تک، باقی لوگ سبوں کو آن ایز اے سی بی ایم، ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میجر آپ بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی عذر کے تو دنیا کو پتا ہے. روڈ میپ یہ ہے کہ کشمیریوں سے پوچھا جائے وہ کیا چاہتے ہیں. سرحد کے دونوں طرف یہ میرا پہلے دن سے موقف ہے کہ بھارت کہتا ہے کہ وہ کشمیر بھی ہمارا ہے، جبکہ دوسرا فریق کہتا ہے کہ نہیں سارا کشمیر ان کا ہے. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے آر بار پوچھا جائے وہ کیا چاہتے ہیں. امت شاہ جی، راجناتھ سنگھ جی، مودی جی نے بھی کہا کہ پی او کے لوگ ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے ہی پوچھا جائے، کیونکہ پاکستان تو پلیٹ میں ان کو دے گا نہیں. اور اسی طرح اگر مودی جی کہتے ہیں کہ میرے نئے کشمیر میں اب کشمیر میں امن ہے، سارے لوگ اب پوری طرح سے ان کے ساتھ ہیں، تو پھر ڈیموکریٹک طریقے سے لوگوں سے پوچھا جائے. اگر اس کے علاوہ مودی جی کے پاس کوئی حل ہے تو ہم سے بات کریں، بتائیں ان کے پاس اگر کوئی بہتر حل ہے تو ہم اس پر بات کریں گے. آپ ہمیں بتائیے جیل سے چھوٹنے کے بعد آپ کو کیسا سیاسی ماحول لگ رہا ہے جموں کشمیر؟ بس اپنے لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہوں. اس علاقے میں پہلی بار آیا ہوں. جو پیار محبت لوگ ہر گلی ہر جگہ دے رہے ہیں اس کے لیے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں. اور میں سوچ رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے، میرا دل مجھے کہہ رہا ہے کہ میری قربانی، ان لوگوں کی قربانی ضائع نہیں جائے گی. انصاف ہوگا اور ضرور ہوگا. ساؤتھ کشمیر میں بہت سارے بچے نوجوان جو ہے جیلوں میں ہیں، آپ نے مطلب کیا سوچا ہے ان کے بارے میں؟ ساؤتھ کشمیر کے، نارتھ کشمیر کے ہر جگہ، تہار جیل میں بھی میرے ساتھ درجنوں مطلب بچے بند ہیں. انشاءاللہ میں تو خود ان کی ہی طرح یو اے پی اے کا مارا ہوا آدمی ہوں. شاید پہلا ایم ایل اے پورے ہندوستان میں، اب میں ایم پی بھی بن گیا، پوری ہندوستان کی تاریخ کا پہلا ایم پی جس پر یو اے پی اے لگا دیا گیا. یہ تو ہندوستان کی ڈیموکریسی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہم جو بھی جوان جیلوں میں بند ہیں، ابھی میں تو خود بیل پہ ہوں. امید ہے کہ پہلی تاریخ کے بعد ہماری بیل پکی ہوگی. نہ بھی ہو جائے، مرتے دم تک ہم لڑتے رہیں گے ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف اور مودی جی کی گنڈا گردی کے خلاف. ہم جھکنے والے اور بکنے والے نہیں ہیں. تو بی جے پی کہتے ہیں گورنمنٹ ہم بنائیں گے، اگر آپ کو پالیسی بنانی پڑے گی تو کس کے ساتھ؟ ان کو تو ایم پی الیکشن میں کینڈیڈیٹ نہیں ملے، وہ کیسے بنائیں گے؟ سپنے دیکھنے سے ان کو کون روک سکتا ہے؟ وہ تو سپنے دیکھتے رہے. انجینئر صاحب، پیلوسائٹ آپ کا ایک وعدہ ہوا کرتا تھا جب آپ جیل 2019 سے پہلے بولتے تھے، تو اب کیا ہے آپ کا سٹینڈ اس کے بارے میں؟ آپ نے ابھی مجھے بتایا، کمال ہے، آپ نے مجھے بتایا کشمیر مسئلے کا حل کیا ہے. میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھا دیا، پھر آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں. سر کیا وجہ ہے آپ چھوٹ گئے، باقی جو بچے ہیں وہ بھی بند ہیں، تو کیا ان کی بات سن سکتے ہیں؟ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے مجھے نہیں چھوٹنا چاہیے؟ نہیں سر، چھوٹنا چاہیے سر. باقی بچے کیوں نہیں سر؟ میں 15 دن کی بیل پہ ہوں. جس لڑکوں میں ہی رہا ہوں ان چیزوں کے لیے، اسی لیے میں جیل میں ان کی بات کرنے کے لیے. انشاءاللہ ہم لڑیں گے اور جیتیں گے، اور ایک ایک آدمی کے لیے لڑیں گے، ایک ایک بچے کے لیے لڑیں گے، اور سب انشاءاللہ گھر آئیں گے. ایسے لیڈران کہتے ہیں کہ جب انجینئر رشید 2019 سے پہلے باہر تھے تو کشمیر کا جھنڈا ساتھ لے کے چلتے تھے. آج اگر وہ باہر آئے تو کشمیر کا جھنڈا انہوں نے کیوں نہیں اٹھایا؟ بہت اچھا سوال آپ نے کہا. یہ انجینئر رشید تھا جس نے اسٹیٹ فلیگ ڈے منانا شروع کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا. اور تب پی ڈی پی اور این سی کہتے تھے یہ ڈرامہ بازی کر رہا ہے. ہم نے انہیں کہا اس کو پارلیمنٹ اسمبلی میں بل پاس کرا کے، دیکھو کتنے الٹی بات کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا اسٹیٹ فلیگ ڈے سرکاری طور سے مناؤ، چھٹی ڈکلیئر کرو. اگر پی ڈی پی نے اور این سی نے، سرکاریں ان کی تھی، جو میری بات مانی ہوتی، کم سے کم ریکگنائز ڈے ہوا ہوتا. ہم تو سری نگر میں ہر جگہ بناتے تھے. اس کے بعد ہی تو میں جیل میں گیا، اس کے بعد تو میں یہاں آ گیا. آج 5.5 سال بعد میں چھوٹا اسٹیٹ فلیگ ڈے میں مناتا تھا. لہرائے کشمیر کے جھنڈے، میں نے اس کا نیا جنم دیا. یہ لوگ اس سے ڈرامہ بازی کہتے تھے، ان کو شرم نہیں آتی. یہ کہتے تھے کہ کوئی نہیں لے جائے گا. اب جب مودی جی نے میڈم محبوبہ جی کی وساطت سے 370 ختم کر دیا، میں تو تب سے 3 دن ہوئے مجھے جیل سے آئے ہوئے. اس لیے میں تو انہیں کہتا ہوں شرم تو کر لو. اگر میری بات مانی ہوتی 370 ہٹا نہیں ہوتا تھا.